respected colleagues and very dear students. مولانا صاحب نے ماشاءاللہ تفصیل سے ہمارے ایمان کو جگایا، بڑی خوبصورت باتیں کی قرآن اور حدیث سے ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح مسلمان بنائے. مولانا صاحب کی طرف سے میں بھی ایک دو چیزیں ہمارے بچوں کے لیے شیئر کرنا چاہوں گا. پہلی تو یہ بات کہ میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ جہاں پہ مولانا عدنان صاحب کی نسبت ہے، مولانا طارق جمیل صاحب، میں بھی لاہور کے اسی علاقے میں رہتا ہوں، اور میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ صبح صبح وہ بھی واک پر ہوتے ہیں اور مجھے بھی شرف مل جاتا ہے ان کے ساتھ پورے کبھی ایک کبھی دو چکر لگانے کا. تو دیٹس الحمدللہ. بلکہ لاسٹ ٹائم مولانا ملے تو میں نے کہا جی آپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں. اس وقت میں کام سائٹس ساہیوال کا ڈائریکٹر تھا، اور تو انہوں نے پرومس کیا کہ وہ کینیڈا جا رہے تھے. تو ایک دو دنوں کے بعد اور انہوں نے کہا کہ جو ہی میں کینیڈا سے واپس آتا ہوں تو پھر پلان کرتے ہیں. پھر اس کے فوراً بعد کووڈ آ گیا. تو ابھی بھی انشاءاللہ آپ کے طرف سے بھی اور مولانا صاحب کو میں خود بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ضرور ہمارے بچوں کو، ہمارے قوم کے نونہالوں کو صحیح مسلمان زندگی گزارنے کا تاکید کریں، تلقین کریں اور نصیحت کریں. مولانا نے ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں اسلام کے پیرائے کو اجاگر کیا. بہت ساری باتیں ہوئیں، میں اسکالر تو نہیں ہوں، بس اپنے تھوڑے سے ایکسپیرینسز کی طرف سے وجہ سے ایک دو چیزیں صرف آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ہمارے بنیادی عقائد، مسلمان ہونے کی بنیادی عقائد جو ہمیں غیر مسلموں سے تفریق کرتی ہے، دیٹس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اگر دیکھا جائے تو دو حصے ہیں، اور یہ بھی اس کی خصوصیت ہے. بہت ساری اور بھی خصوصیات ہیں کہ اس میں کوئی نکتہ نہیں ہے. اور عربی کے لحاظ سے I am again admitting my limited knowledge، لیکن کہا جاتا ہے جو بے نکات ہوتے ہیں ان کو پروننسیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے. اور یہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو دھیان سے اس کی ادائیگی پر غور کریں تو بڑے ہی ایزی ورڈز ہیں ٹو پروننسیٹ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی زبان پر، کوئی ذہن پر اور کوئی بوجھ نہیں بنتا کہیں بھی. اور شاید یہی وجہ ہے مولانا نے جیسے پوری اس کی عکاسی کی، موت کی اور موت کے بعد کی زندگی کی، تو اس میں جب کوئی قریب المرگ ہوتا ہے بندہ تو اس کو فوراً کہا جاتا ہے کلمہ پڑھو. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے ذہن پر یا اس کی زبان پر اگر انہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے تو لامحالہ وہ آتا ہے کلمہ خود ہی کہنے کے بغیر ہی. وہ جیسے ہمارے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے پاس اس طرح کے ہیں کہ وہ انہوں نے خود ہی کلمہ شہادت پڑھا مرتے وقت. اور وہ شاید اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کمزوری یا نکاہت کی وجہ سے وہ ایزی ٹو پروننسیٹ لا الہ الا اللہ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس کو بھی ذرا اس حساب سے بھی اس پر سوچیں. شاید پہلے آپ نے اس پر غور نہ کیا ہو کہ بڑے ایزی الفاظ ہیں کہنے کے لیے بھی. پھر اگر ہم اس کے مفہوم پر جائیں تو اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ایک عہد زندگی ہے، زندگی کو گزارنے کا ایمان ہے. زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بلیسنگ ہے، اور جب اللہ اس بات پر پکا یقین ہو جائے کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو الہ ہے، جو معبود ہے، اور اس کے بغیر کوئی طاقت اور نہیں ہے جس سے ہم نے مانگنا ہے. اللہ کی وحدانیت اس میں ہے. اللہ کو ہم لا شریک لا قوت الا باللہ کہہ رہے ہیں.
اور جب اس ایک ذات پر کے ہونے کا جب دلی طور پر اور زبانی طور پر جب اقرار ہو جائے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. کوئی امریکہ، کوئی سپر پاور دیٹ اسٹینڈز نو ویئر. اگر صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت پر اور لا الہ الا اللہ پر مکمل پختہ یقین ہو. پھر دوسرا حصہ محمد رسول اللہ کہ آپ کے طرز زندگی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کانسٹیٹیوشن دے دیا ہمیں قرآن کی شکل میں. ایک الہامی کتاب ہے، ریٹن ڈاکومنٹس جو بعد میں لکھا گیا حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، لیکن ایک پورا زندگی کیسے ریٹن آپ کے پاس ایک ڈاکومنٹ ہے اور وہ کیسے گزاری ہے. وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ ہے، اسوہ حسنہ ہے ہمارے پاس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا بزنس، آپ کا معاشرت، آپ کی معیشت، اور آپ نے کیسے اس میں کہاں مدینہ کہاں پر تھا، اور بعد میں مدینہ سے ہی آدھی سے زیادہ خلافت پھیلی، آدھی سے زیادہ دنیا پر انہوں نے قبضہ کر لیا. تو دیٹس ایک طرز زندگی تھا، ایک پورا زندگی گزارنے کا ایک طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، مطلب قرآن کی عملی شکل ہمارے سامنے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری دعا ہونی چاہیے کہ ہمیں قرآن پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلائے. مولانا نے ماشاءاللہ بڑی اچھی ایگزامپلس دیں، یورپ کی، اٹلی کی، جاپان کی. تو الحمدللہ مجھے بھی اللہ نے موقع دیا کہ میں نے بھی آدھی سے زیادہ، بلکہ تھوڑا سے 1-2 کنٹریز رہ گئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ موقع ملا تو ضرور ہو گئے. تو اس میں بھی اگر ہم دیکھا، میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور وہ میرے ساتھ ایک گورا تھا جو ادھر میرے وی یوز ٹو شیئر دا سیم آفس. تو وہ اپنے سوشل سیکورٹی سسٹم پر بڑے ناز کر رہا تھا کہ ہم تو بچوں کو پیدا ہوتے ہی ان کو اسکالرشپ دے دیتے ہیں، غریبوں کو ہم دیتے ہیں، سوشل سیکورٹی سے سپورٹ کرتے ہیں، اسی طرح ناداروں کو، بزرگوں کو، اور جو ان امپلائے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اسکالرشپ دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کو علم ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے جس سوشل سیکورٹی سسٹم پر آپ اتنا گمان کر رہے ہیں، وہ آیا کہاں سے؟ وہ نہیں پتا تھا اس کو. میں نے کہا ہسٹری پڑھو، اور یہ فرسٹ ٹائم حضرت عمر فاروق نے یہ نظام انٹروڈیوس کروایا، اور یورپ اور باقی بہت سارے ملک اس پر بڑی کامیابی سے عمل کر رہے ہیں، اور بدقسمتی سے کسی بھی اسلامک ملک میں یہ نظام نہیں ہے. اسی طرح جاپان، آلدو ان کے بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ان میں بہت ساری جو اسلام کی تعلیمات ہیں اور جو مسلمانوں میں بدقسمتی سے مسنگ ہیں، جس کی وجہ سے ذل و خوار ہو رہے ہیں، جو دنیا کی آپ سب کے علم میں ہے، اس سے ہم کوئی اپنا پہلو چھپا نہیں سکتے. جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، ایک دوسرے کا حق مارنے عام ہے. لیکن جن قوموں نے، جن اقوام نے اسلامی اصول اپنا لیے ہیں وہ سکسیسفل ہیں. ہمیں بھی انہی پر جانا ہوگا کہ اسی میں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی اسی میں کامیابی ہے. جاپان کی تھوڑا سا میں مثال دے دوں کہ اسلام جو سچائی کی، ہمبلنس کی، صفائی کی اسپیشلی جتنی تعلیم دیتا ہے، 100% انہوں نے اپنے محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے قصبوں میں، ہر ایک جگہ پر انہوں نے اس کو 100% امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. بہت ٹائم نہیں لوں گا، بچوں کی کلاسز بھی ہوں گی. تو بہت شکریہ مولانا عدنان صاحب کا کہ انہوں نے ٹائم نکالا. ہمارے نوجوانوں کو اچھی اسلام کی تعلیمات سے نوازا، سرفراز فرمایا. وی آر ریئلی آنرڈ. مولانا صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بس بن رہے گا، ہاتھ بڑے ہیں.